امام حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ ام البنین یا ام رباب جو علی اصغر کی ماں تھیں، روایات کے اختلاف کے ساتھ 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئی، کہا مولا میرا دودھ سوکھ گیا ہے، اگر یزیدیوں کو رحم آ گیا تو اس بچے کو کچھ پانی پلا دیں گے۔ تو مولا حسین بچے کو اپنے جبے میں سنبھال کر لے آئے، کہا اے ظالموں، اے یزیدیوں، تم نے میرے گھر کے ہر فرد کے ساتھ جو سلوک کیا وہ صبح سے ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ تم نے فاطمہ کے گھر والوں کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھ رنگے ہیں، دیکھو یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، ابھی بولتا نہیں، اس کی ماں کے سینے میں دودھ بھی سوکھ گیا ہے، تم چاہو تو اسے چند قطرے فرات کے پلا دو۔ ادھر سے آواز آئی، شمر ذی الجوشن نے کہا اے حسین تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو۔ حسین ابن علی نے کہا اے ظالمو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، لو تم ہی پلاؤ۔ ظالموں نے کہا، شمر ذی الجوشن نے کہا جاؤ حسین کے ہاتھ سے بچہ لے لو، ہم دیکھیں گے کہ اسے پانی کیسے پلانا ہے۔ حسین ابن علی کے پاس آئے، اس وقت بھی ظالموں کے پاس اتنا رحم نہیں تھا کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی پلاتے۔ خولی بن یزید یا شمر ذی الجوشن کا ایک معتمد خاص تھا، اس نے کہا کہ یہ قصہ ہی تمام کر دو، حسین پھر کبھی پانی نہ مانگنے آئے کسی کا۔ زوردار ایک تیر چلایا، وہ تیر سیدھے ننھے علی اصغر کے حلقوم میں آ کر چھپ گیا۔ وہ بچہ ایک آہ بھرا اور جیسی نرم و نازک گلے میں تیر گیا ہوگا، خون کا فوارہ اچھل کر حسین کے چہرے پر آیا۔ امام عالی مقام نے اپنا چہرہ صاف کیا، دیکھا تو شہزادہ آنکھیں پھاڑ کر حسین ابن علی کو دیکھ رہا تھا اور گلے میں تیر چبا ہوا، اب تو رونے کی آواز بھی نہیں تھی، آواز بند ہو گئی تھی۔ حسین ابن علی نے تیر نکالا اور بارگاہ مولا میں رب ذوالجلال کے حضور آگے بڑھایا، کہا اے رب ذوالجلال، تیرے نبی کے دین کے لیے میری اس قربانی کو بھی قبول فرما لے، اس بچے کو اپنے دربار میں قبولیت کا مقام دے دے۔ اس بچے کو سسکیاں لیتے ہوئے حسین نے جب دیکھا ہوگا، کیا کیفیت ہو سکتی ہے، وہ فاطمہ کے لاڈلے تھے، ان بچوں کو پوری دنیا کی امامت کرنا تھا، وہ بچے جب حسین کی گود میں دم توڑ رہے تھے ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ جب خیمے کے قریب پہنچے تو علی اصغر کی ماں زوجہ حسین پوچھتی ہے کیا بچہ پانی پی چکا؟ بہت دیر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، خاموش ہے بچہ، کیا انہوں نے پانی دے دیا؟ خدا ان کا بھلا کرے۔ حسین ابن علی نے کہا ام البنین، ام لیلا، تمہارا بچہ اب کبھی نہیں روئے گا، تمہارا بچہ اب کبھی تم سے پانی نہیں مانگے گا، انہوں نے ایسا پانی پلایا ہے کہ تمہارا بچہ اب کبھی تم سے دودھ بھی نہیں پوچھے گا۔ اور چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ خون میں لت پت بچہ تھا۔ اس لاش مبارکہ کو اس زوجہ امام حسین کی گود میں ڈالا گیا۔ اس زوجہ پر لاکھوں سلام کہ نہ سینہ ٹھوکا نہ ماتھا پیٹا، بلکہ اس بچے کو جگہ جگہ سے چومتی رہیں۔ کہا رب ذوالجلال نے اپنی امانت واپس لی ہے، میرے مولا نے اپنی امانت واپس لی ہے۔ ہاں دنیا میں ایک تاریخ رقم رہے گی، لڑتے ہیں شہسوار بڑے بڑے میدان میں، میدان جنگ میں جہاد کے لیے جاتے بڑے بڑے پہلوان، لیکن میرا 6 مہینے کا بچہ قیامت تک ایسا کوئی پہلوان نہیں آئے گا۔ تاریخ رقم ہو گئی کہ 6 مہینے کا بچہ بھی یزیدیوں کے ساتھ لڑ کر کے آیا ہے۔ یہ حسین کا گھرانہ تھا۔ علی اصغر کی شہادت کے بعد گھر میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اللہ اکبر، یہ آخری وقت ہے میرے عزیز ہو۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوائے ان کے بیٹے زین العابدین کے جو بیمار تھے، ان کی عمر 22 سال کی تھی، کمزور تھے، بخار زدہ تھے، لیٹے ہوئے خیمے میں بخار سے ان کا جسم تپ رہا تھا، وہ سارا منظر وہ اپنی بیماری میں دیکھ رہے تھے۔ اب کوئی باقی نہیں تھا، بچے کو تک نہیں چھوڑا تو کون باقی رہے گا۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، قرآن کو جلدی سے کھولا، تلاوت کرنے لگے۔ اچانک خیمے کے دروازے پر دیکھا، آہٹ محسوس ہوئی تو اٹھا کر کے چہرہ دیکھا تو امام زین العابدین جبہ پہن کر کھڑے ہیں۔ کہا بابا اجازت دے دیں۔ مولا حسین تڑپ کر اٹھے، کہا زین العابدین میرے گھر میں اب بچا کون؟ میرے بعد ان بیویوں کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ ان عورتوں کو کون لے جائے گا؟ اور میری نسل تم سے ہی تو چلنی ہے۔
امام سجاد زین العابدین کو مولا حسین نے روک دیا، بستر پر لٹا دیا اور کہا کہ اب میرا وقت ہے، میرا مقام ہے۔ اسی اسنا میں عورتوں کو کچھ نہیں کہا۔ فضہ کنیز تھی فاطمہ زہرا کی، بلایا، اے فضہ جاؤ، اندر بیبیوں کے پاس ایک صندوق ہے، اس صندوق میں ایک جبہ رکھا ہے، وہ جبہ اٹھا لاؤ، لیکن خبردار زینب کو مت بتانا، زینب سے مت کہنا۔ وہ فضہ گئی، جلدی سے وہ صندوق کھولنے لگی اور جبہ اٹھایا تو بی بی زینب دیکھ لی۔ کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ جبہ لے جانے کے لیے مولا نے حکم دیا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، لا میں یہ جبہ لے کر کے جاتی ہوں۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے لے آئی مولا حسین کے خیمے میں اور وہ جبہ لا کر کے دیتی ہیں اور پہناتی ہیں۔ امام حسین نے کہا زینب تجھے معلوم ہے اماں کہتی تھیں، فاطمہ الزہرا نے کہا تھا حسین یہ جبہ سنبھال کر رکھنا، یہ تیرے بابا حیدر کرار کا ہے جو رسول اللہ نے انہیں دیا تھا اور مجھے وصیت کی تھی فاطمہ تیرا بیٹا جب بھی مصیبت میں آئے تو یہ جبہ اسے پہنا دینا۔ زینب کہتی ہیں سچ کہہ رہے ہو بھیا، مجھے بھی ماں نے کہا تھا کہ زینب حسین کبھی اگر مصیبت میں آ جائے، اگر وہ جبہ بھول جائے تو اپنی ہاتھ سے پہنانا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا، ماں کی وصیت پر عمل کیا۔ وہ کیسا منظر تھا جب حسین دولہا کی شکل اختیار کر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہنا ہوا ہے اور جبہ مبارکہ حیدر کرار کا جو رسول کا عطا کیا ہوا ہے، جعفر طیار کا پٹا باندھا اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبرکات آپ کے ساتھ تھے، تلوار حیدر کرار کی ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ سارا منظر پورے خیمے کو رلا گیا، جیسے کوئی جوان شہزادہ دولہا بارات میں جاتا ہے خیمہ حسین سے۔ یہ پوری تیاریوں کے ساتھ حسین ابن علی نکل رہے تھے۔ مجھے وہ منظر یاد کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے حجرے سے کبھی نکلتے ہیں تو پھر یاد آتی ہے حسین تو خیمہ گاہ سے نکلے تھے قتل گاہ کی طرف، آج تو ہم امن کے لیے باہر نکلتے ہیں تو سج سنور کر کے نکلتے ہیں، وہ بارگاہ مولا میں نکل رہے تھے۔ اسی اسنا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم باہر جانے کی تیاری میں ہیں۔ بیویوں کی ایک آہ نکلی، بی بی زینب نے کہا اور بی بی سکینہ نے کہا، سارے گھر کی عورتوں نے کہا بابا بھیا آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے پیچھے عورتوں کی طرف دیکھا، کہا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر جا رہا ہوں، سب خاموش ہو جاؤ، میرے بعد کوئی نوحہ نہیں کرنا، میرے بعد کوئی ماتم نہیں کرنا۔ اس کے بعد صبر کی تلقین کی اور پھر آخری وصیت یہ تھی خاندان نبوت کی بچیاں کبھی بے آبرو نہیں ہوتی، بے حجاب نہیں ہوتی، کسی کا پردہ ہٹنے نہ پائے، کسی کا حجاب سرکنے نہ پائے۔ ساری بیویوں نے سلام کیا، مولا حسین نکل کر اپنے گھوڑے ذوالجناح پر آئے۔ یہ بڑا عزیز گھوڑا تھا، حسین ابن علی کا بڑا وفادار گھوڑا ہے۔ ذوالجناح کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ حسین کی سواری پوری زندگی بھر وہ لے کر گھومتا رہا۔ ذوالجناح حسین ابن علی کی پیاس کی وجہ سے جب اسے پانی ملتا تو کبھی پیا نہیں کرتا تھا۔ یہ روایات بتاتی ہیں حسین ابن علی کے بعد اس گھوڑے نے کبھی پانی نہیں پیا، زندہ تو رہا لیکن کبھی پانی کو منہ تک نہیں لگاتا تھا۔ وہ ذوالجناح سوار جس کو تیار کر کے خیمے کے باہر کھڑا کیا گیا ہے، مولا حسین جیسی گھوڑے پر بیٹھے، بیویوں کی ایک الوداعی آواز آئی کہ حسین جاؤ خدا تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارا محافظ ہے۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا، گھوڑا آگے نہیں جاتا تھا۔ ذوالجناح کو مولا حسین نے کہا اے ذوالجناح تو نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی، آج تک تو نے میری کبھی حکمہ دولی نہیں کی۔ تو گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی اور اس کے کان پکڑ کر کے کھینچا، وقت بہت کم ہے حسین کے پاس، چل آگے بڑھ، آج تو اپنے جوہر دکھا۔ مولا حسین پکارتے رہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا رہا اور گھوڑا جھک کر کے اشارے سے پیروں کی طرف دکھا رہا تھا۔ حسین ابن علی اتر کر کے دیکھتے ہیں بی بی سکینہ سامنے دونوں گھوڑے کے پیر پکڑ کر بیٹھی اور ذوالجناح سے کہتی ہے اے ذوالجناح کیا تو بابا کو آخری بار لے جا رہا ہے؟ کیا اب تو آخری بار لے جا رہا ہے؟